السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج کی جو ہمارے پاس ویڈیو ہے وہ ہم حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں ان کا ہم جو بیان سننے والے ہیں، ان کی جو انفارمیشن ہے وہ حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی جو آج کا ہمارا سوال وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں اور علامہ اقبال کون ہیں۔ تو ان کی جو ہسٹری ہے یا ان کے جو اس کے بارے میں معلومات ہیں ہمیں، تو اس کے جو زندگی کے بارے میں ہم حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ تو سنتے ہیں پہلے اس حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان کہ وہ ان کے بارے میں کیا انفارمیشن ہمیں دے رہے ہیں۔ تو وہ کون ہیں، ان کے یعنی پیشوا کیا تھا، جو بھی ہے اس کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں۔ بہت اچھی انفارمیشن ہے۔ تو دوستوں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو، اور ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی۔ اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے، اور پھر اللہ نے ایسا شخص علامہ اقبال جیسا شخص بنایا۔ ایسی کئی مثال ہے، اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا۔ ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے، اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا۔ اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے۔ ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی۔ وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے۔ جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ ایسے کئی مثال ملتی ہے۔ جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی، اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے۔ تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے۔ میں اور ایک مثال دوں گا، امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے۔ اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی، اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ میں اور ایک مثال دوں گا۔ دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ۔ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے، انہوں نے شادی کی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں، وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا۔ ہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا۔ کیسے؟ بہت اچھے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں۔ تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن۔ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو، اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں،
15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुर्रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुर्रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डॉक्टर। अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। जिस तरह आपने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आपने उनके वाक़यात उनकी सुनी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़बानी, तो इल्लामा इकबाल और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मशहूर यानी जिनका नाम यानी सूफिया कराम जो अल्लाह के बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने दीन इस्लाम की राह में तबलीग की, जहाद किया, उनकी आपने सुनी और बहुत ही प्यारा मैसेज दिया इन्होंने कि आप अपने बच्चों को मज़हबी तालीम यानी इस्लाम के तालीम हासिल करने के लिए उनकी मदद किए, उनको अच्छी तालीम तालीम दिलवाएँ ताकि वो इस्लाम की जो तालीम है उससे दूसरे लोगों तक रोशनी पहुंचा सकें। तो यानी जो उलमा है उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की और उन्होंने उस वक्त आप देखें कि जिस तरह इन्होंने बताया कि जो सूफ़ी बुज़ुर्गान का एक वाक़या कि उस वक्त जो है 18 करोड़ रुपए अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए लगाएं। तो बहुत ही माशाल्लाह प्यारा यानी उन्होंने बयान सुना और बहुत प्यारी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना है। इस तरह की और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।